Assalamu alaikum dear students, second year, section A English. Hope all of you will be fine inshallah. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हम अब तक अपने 2 अदद लेक्चर्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक से अपलोड कर चुके हैं ऑनलाइन, लेकिन मुझ तक इत्तला पहुंची है कि बहुत सारी बच्चियां ये कंप्लेन कर रही हैं कि उनको उनकी टेक्स्ट बुक्स अभी तक नहीं मिली हैं। तो उसलिए इस सिलसिले में मेरा आपको ये मशवरा है बच्चों कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी या तो ई बुक्स डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो, ठीक है। तो इस दौरान में मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी आपके चैप्टर्स के कुछ पेजेस साथ साथ, ताकि आप लोगों को जब तक आपकी बुक्स नहीं मिलती आपका जो है वो लेक्चर समझने में आपको मुश्किल ना हो और आप आसानी के साथ लेक्चर्स जो हैं वो अपने लेसन्स को देख सकें और समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि आई विल नॉट शेयर द होल बुक हेयर बिकॉज इट विल टेक क्वाइट अ लार्ज स्पेस। तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं तो वो आप परचेज़ कर लीजिए। अच्छा बच्चों, अब ये जो लेक्चर है इसको मैं जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो आपका था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके मैं इम्पॉर्टेंट और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगी, ताकि आप जब रीडिंग करें तो आपको अपना द डाइंग सन जो आपका चैप्टर है उसको समझने में आपको आसानी हो। इसमें जो पहला वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों डिफ़िकल्ट, वो था पैक। इट मीन्स पुट इनटू बॉक्स, पार्सल, एक्स्ट्रा, बट पुट थिंग्स इनटू बॉक्स, यानी किसी चीज़ को आप पैक कर देते हैं किसी चीज़ के अंदर रख कर तरतीब के साथ, तो वो पैक कहलाता है। सेकंड डिफ़िकल्ट वर्ड इज़ स्पेयर। इसका मतलब है जी डू विदाउट और लेट अनदर हैव एंड गिव व्हाट इज़ नॉट नीडेड, यानी फालतू एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपके पास हो एक्स्ट्रा तो वो आप किसी को दे दें, दैट इज़ स्पेयर। And then there is a word used average. Average is a number got by the addition of separate numbers and division of this by a number of such what is normal or representative, ठीक है बच्चे, औसत जिसे हम कहते हैं उर्दू में। उसके बाद आपका एक वर्ड इसके अंदर यूज़ हुआ है इस चैप्टर के अंदर, रेयर। रेयर का मतलब होता है बच्चों सेल्डम, नॉट ऑफन, यानी कभी कभार होने वाला वाक़या, कभी शाज़ और नादिर कोई चीज़ हो, ठीक है, तो उसको रेयर कहते हैं। फिर इस चैप्टर में बच्चों एक वर्ड यूज़ हुआ है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन है जी गिविंग आउट रेज ऑफ लाइट और हीट, जिसमें तापकारी के असरात या रोशनी की किरणें जो हैं या हरारत की किरणें जो हैं वो निकल रही हों, फूट रही हों, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस चैप्टर में द डाइंग सन में एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑर्गेनिज़म। ऑर्गेनिज़म इज़ अ लिविंग बॉडी हैविंग पार्ट्स डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। ये एक लिविंग बॉडी होती है जिसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और वर्ड रिप्रोड्यूस यूज़ हुआ है इस चैप्टर में। इस रिप्रोड्यूस का मतलब है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वन सॉर्ट बाय हैविंग ऑफस्प्रिंग, यानी किसी चीज़ की तादाद में इजाफा होना, ठीक है। एंड देन देयर इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पेचीदा, मुश्किल, नॉट सिंपल, हार्ड टू गेट क्लियर और स्ट्रेट। कॉम्प्लेक्स मशीनरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पेचीदा जुमला, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी वो चीज़ जो कि सिंपल ना हो, थोड़ी सी मुश्किल हो, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिर इस चैप्टर में बच्चों एक वर्ड यूज़ हुआ है प्लानिटरी। प्लानिटरी ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है बच्चों, अ स्टार मूविंग राउंड द सन, हेवनली बॉडीज़। फिर इस चैप्टर में स्पेस का लफ्ज़ जो है वो काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है, जिसको आप उर्दू में खला कहते हैं। That in which all physical things have their being a space of 100 yards। जो आपकी कायनात है ये इतनी वसी और अरीज़ है कि इसमें इस जो है वो कई हज़ार लाखों बल्कि सितारे हैं मौजूद हैं,
ٹھیک ہے بچوں، آپ کو جب آپ اپنے رات کے ٹائم اپنے گھر سے دیکھتے ہوں گے تو آسمان پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے چمکتی ہوئی ستارے نظر آتے ہیں. یہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں، در حقیقت ان کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ فاصلہ ہے، اس وجہ سے یہ آپ کو چھوٹے نظر آتے ہیں. تو یہ خلا میں جو ہے وہ اسپیس میں بکھرے ہوئے ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے بچوں. پھر ایک ورڈ یوز ہوا تھا کیلکولیشن. کیلکولیشن سم تھنگ ورکڈ آؤٹ بائی میتھمیٹکس، یعنی آپ کوئی چیز کا حساب کتاب کرتے ہیں کوئی اندازہ لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیلکولیشن کہیں گے. پھر اس کے اندر بچوں ایک ورڈ یوز ہوا ہے ملکی وے، کہکشاں، دا گلیکسی، دا شائننگ کاؤنٹلیس اسٹارز اینڈ نیوبلا اسٹریچنگ اکراس دا نائٹ اسکائی. جب آپ کبھی رات کو آپ نے آسمان پہ کبھی غور سے دیکھا ہو بچوں تو آپ کو ایک ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہکشاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے کچھ ڈائنگ سن کے حوالے سے امپورٹنٹ ورڈز تھے جو کہ آپ کے چیپٹر میں یوز ہوئے، اور یہ آپ کی بک میں بھی ٹیکسٹ بک کے اینڈ میں بھی دیے ہوئے ہیں. میں نے وہیں سے آپ کو یہ ایکسپلین کیے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد آپ کے کویشچن آنسرس تھے دا ڈائنگ سن کے، جو کہ ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں نیچے. تو آپ ان کو ذرا غور سے سن لیجئے. کویشچن نمبر 1 ہے جی، ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈز اندر اسٹار نیئر اٹ. کہ ایسا کیسے ہوا کہ کوئی ایک ستارہ، کیسے ہوتا ہے کہ ایک ستارہ کبھی کبھار ہی ایسا اتفاق ہو کہ وہ دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. تو اس کا آنسر ہے دیر آر countless stars in this vast universe. Full stop. They travel alone. Full stop. They are far away from each other. Full stop. So a star cannot come near the other. ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں آنسر. There are countless stars in this vast universe. Full stop. They travel alone. Full stop. They are far away from each other. Full stop. So a star cannot come near the other. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے آپ کا، what happened when according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space came near the sun. اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے بچوں کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب سر جیمز جینس کے مطابق ایک آوارہ گھومتا ہوا ستارہ گھومتا گھومتا ایک دوسرے ستارے کے قریب آ گیا تھا جو کہ ہمارا سورج تھا. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس کا آنسر ہے آ wandering star came near the sun. Its gravitational pull creates a huge tide on the surface of the sun. Full stop. It became so huge that it burst and its pieces fell in space. Full stop. They began to move round the sun. Full stop. These are the planets of which our Earth is one. Full stop. ٹھیک ہے بچوں، اس کا جواب ہم نے یہ دینا ہے کہ جب ایک گھومتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آ گیا تو جو اس کی گریویٹیشنل پل تھی اس نے سورج کی سطح پر ایک بہت بڑی لہر پیدا کی، اور یہ لہر اتنی بڑی بن گئی کہ آخرکار یہ پھٹ کے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر خلا میں بکھر گئی. اور اس کے بعد اس نے سورج کے گرد ان ٹکڑوں نے موومنٹ شروع کر دی، اور یہ وہ پلانٹس ہیں جن میں سے ہماری زمین ایک پلانٹ ہے، ایک سیارہ ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے جی، واٹ ہیپنڈ وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر. تو اس کے لیے آپ بچوں، جو میں نے ابھی آپ کو کویشچن نمبر 2 کا آنسر لکھوایا ہے، آپ اس کے لیے اس میں سیم وہی آنسر جو ہے وہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے جی،
what are planets and how did they come into existence, کہ سیارے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ وجود میں آتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے planets are heavenly bodies moving in an elliptical orbit round a star. When a wandering star came near the sun, its gravitational pull creates a huge tide on the surface of the sun. Full stop. It became so huge that it burst and its pieces fell in space. In this way, the planets came into existence. Full stop. ٹھیک ہے بچوں، پلانٹس جو ہیں وہ ہیونلی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ مدار میں موو کر رہی ہوتی ہیں ستاروں کے ارد گرد، اور جب ایک گھومتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آیا تو اس کی گریویٹیشنل پل نے سورج کی سطح پر ایک بہت بڑی ساری ٹائڈ یا لہر جو ہے وہ پروڈیوس کی، اور یہ اتنی بڑی ہو گئی کہ آخر کار یہ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر گئی خلا میں. اس طرح سے آپ کے سیارے یا پلانٹس جو ہیں وہ وجود میں آئے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 5. وائی از دیئر نو لائف آن دا اسٹارس، کہ ایسا کیوں ہے کہ اور ستاروں کے اوپر زندگی کیوں نہیں ہے. اس کا آنسر ہے دا اسٹارس آر دا بگ برننگ بالز آف فائر. فل اسٹاپ. لائف وڈ melt away there, full stop. Therefore, there is no life on the stars. اس کا جواب یہ ہے بچوں کہ جو ستارے ہیں وہ بڑے بڑے سارے جلتی ہوئی آگ کے بالز ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی زندگی ہوتی بھی تو وہ پگھل جاتی، ختم ہو جاتی. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اتنی شدید گرمی کی وجہ سے کسی بھی ستارے کے اوپر کوئی زندگی کا وجود نہیں ہے. اس کے بعد ہے بچوں رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف لائف آن دا ارتھ، کہ کس طرح سے زمین پہ زندگی کی شروعات ہوئی. تو اس کا آنسر ہے بچوں سر جیمس جین سیز دیٹ لائف بگن ان دا فارم آف آ لیونگ آرگینزم. فرسٹ آف دین اٹ چینجڈ انٹو آ ہیومن بینگ. Full stop. In this way, life began on earth. سر جیمس جین سے کہتے ہیں بچوں کہ زندگی جو ہے وہ ایک لیونگ آرگینزم کی شکل میں زمین کے اوپر شروع ہوئی، پھر اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ایک ہیومن بینگ کے اندر، اور اس طرح سے آپ کی زمین کے اوپر زندگی کی شروعات ہوئی. اس کے بعد کویشچن نمبر 7 ہے وائی از دا یونیورس آف وچ آر ارتھ از اے پارٹ so frightening? Give as many reasons as you can. کہ آپ کی جو یہ ایسا کیوں ہے کہ جو آپ کی کائنات ہے جس میں سے ہماری زمین ایک حصہ ہے اس کا، وہ اتنی خوفزدہ کر دینے والی ہے. اس کی وسعت جو ہے، اس کی جو بڑائی ہے اس کائنات کی، وہ ہمیں کیوں خوفزدہ کرتی ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ وجوہات دیجیے. دا یونیورس از فل آف برننگ اسٹارز. یہ پوری کائنات جو ہے بچوں، وسیع و عریض کائنات، یہ جلتے ہوئے ستاروں کا مرقع ہے، بھری ہوئی ہے. دا یونیورس از فل آف برننگ اسٹارز. فل اسٹاپ. دا اسپیس از ویری کولڈ. خلا جو ہے وہ بہت ٹھنڈی ہے. لائف کین ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ایکسیپٹ آن ارتھ. زندگی جو ہے وہ سوائے زمین کے کہیں اور بھی نہ شدید گرمی میں نہ شدید ٹھنڈک میں جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے. اسی لیے صرف اور صرف زمین پر زندگی کا وجود ہے. آل دیز تھنگس میک دا یونیورس فرائٹننگ. یہ تمام چیزیں مل کے آپ کی اس کائنات کو خوفزدہ کرنے والا بنا دیتی ہیں. اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہے بچوں جی لاسٹ کویشچن ہے واٹ از ان یور اوپینین شوڈ بی دا کنڈیشنز نیسسری فار دا کائنڈ آف لائف وی نو ٹو ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز. ڈو سچ کنڈیشنز جنرلی ایگزسٹ؟
تو اس میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں ہیونلی باڈیز کے اوپر. تو کیا ایسی کوئی کنڈیشنز کہیں وجود میں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بچوں ایئر, واٹر اینڈ ماڈریٹ ٹیمپریچر آر نیسیسری فار لائف. These things do not exist anywhere in the universe except on earth. ٹھیک ہے بچوں کہ ہوا, پانی اور ماڈریٹ ٹیمپریچر, ایسا جو کہ آپ برداشت کر سکیں, معتدل درجہ حرارت جو ہیں وہ زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتی کائنات میں سوائے آپ کی زمین کے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ آپ کے کوشچن آنسرز ہو گئے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے. یہ میں نے آپ کو دوبارہ اس لیے کروائے ہیں کہ بہت ساری بچیوں کی کمپلینٹس میرے تک یہ آ رہی تھیں کہ ہمارے پاس ابھی بکس نہیں آئی ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو مزید پھر اب تفصیل سے جو ہے وہ آپ کو یہ سارے کوشچن آنسرز بھی بتا دوں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دوں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.